حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا مبارک دور ہے، تو آپ نے حضرت ابو دردہ سے کہا، ابو بکر پاک نے، یار میرا وہ فلاں کام ہے وہ تو کر دے۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا وہ کام، میں نہیں کرتا۔ اب دور خلافت ہے ابو بکر کا، حضور کا وصال ظاہری ہو چکا، تو ابو بکر پاک نے کہا بھی ابو دردہ کام کر دے، کام میں نہیں کرتا۔ کہا اگر کوئی قیمت لینی ہے نا، قیمت لے لے، لیکن وہ کام ضرور کر دے۔ کوئی کام تھا، ابو دردہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جی 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 ٹھیک ہو گیا، اب قیمت ادا کریں تو میں وہ فلاں کام کر دیتا ہوں۔ فرمایا مانگو، کیا قیمت مانگتے ہو؟ اب وہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ بھی میرے حضور کے صحابی ہیں، ابو بکر بھی ابو دردہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں جماعتی ہیں اور دونوں میرے حضور کے صحابی ہیں۔ صدیق با کہتے ہیں بھی مانگو، کیا قیمت مانگتے ہو؟ کہا بھی مجھے یہ فرمائیں، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے لمحات ہیں جو آپ نے حضور کے ساتھ گزارے، لیکن کوئی ایسا ایک دن بتائیں کہ حضور آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی زندگی کا سب سے کوئی حسین لمحہ ہو، وہ بیان فرما دیں۔ جس طرح بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں نا، وہ چیز مجھے بیان فرما دیں، وہ دن بیان فرما دیں، حضور آپ کے ساتھ ہو تو میں فلاں کام کرتا ہوں۔ اب صحابی نے قیمت مانگی تو کیا مانگی؟ پیسہ سونا چاندی کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ ابو بکر باق کہتے ہیں ایک دن ہجرت کا ٹائم تھا، سرکار اور میں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے۔ میرے حضور سفر کرتے گئے، کافی ٹائم گزرا۔ جب ٹائم گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے حضور کو تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے، اور میری یہ تمنا ہوئی کہ میں جلدی سے کوئی اہتمام کروں، کوئی ایسا سایہ ہو، گھنا درخت ہو جس کی کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہو، حضور اس کے نیچے استراحت فرمائے، آرام کریں۔ صدیق با کہتے ہیں کہ ہم جا ہی رہے تھے تو ایک میں نے پہاڑ دیکھا، اس کا سایہ تھا۔ اب میں نے عرض کی حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں وہ جگہ وہ چھاؤں دیکھ کے آتا ہوں۔ تو میرا آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق گئے، جا کر وہ جگہ دیکھی، حضور کو بلایا، حضور آ جائیے۔ اب صدیق اکبر ہیں، میرے حضور ہیں۔ ابو دردہ کو صدیق پاک بیان فرما رہے ہیں کہ میرے خوشی کا دن کون سا دن تھا۔ صدیق پاک نے ساری وہ جگہ صاف کی، صفائی کی، اپنا سر کا امامہ کپڑا اتار کر وہ جگہ کو صاف کیا۔ جب جگہ صاف ہو گئی نا، اب جو کندھے کے اوپر چادر تھی نا، صدیق نے وہ اتار کر بچھا دی۔ عرض کرتے ہیں حضور مرحبا، تشریف لائیے، یہاں پر بیٹھ جائیے، بیٹھیں تو آپ کی مرضی، لیٹ جائیں تو آپ کی مرضی ہے، حضور آرام فرمائیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں بھی حضور آ گئے، حضور لیٹ گئے، اب تمنا کیا ہے؟ اب صدیق پاک کی اولاد بھی تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، وہ خوشی کا دن تھا، یا میں قریش کا سردار بنا تو خوشی کا دن تھا، اللہ نے دولت دی تو وہ خوشی کا دن تھا، یا امیر المومنین بنا تو خوشی کا دن۔ فرمایا نا یہ ساری خوشیاں چھوٹی ہیں، جو سب سے بڑی خوشی ہے نا وہ سنو۔ کہتے ہیں حضور لیٹ گئے، جب میرے حضور لیٹے، کہتے ہیں اب تمنا ہوئی کہ میں اب کوئی ایسی چیز مجھے ملے، ٹھنڈا پانی ملے، یا کوئی چیز، کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ہو، سفر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ مکہ کو چھوڑ کے حضور مدینے کو جا رہے ہیں، اور صدیق کی قسمت دیکھیے، آج اگر ہم مدینے جاتے ہیں نا، کوئی اپنے پیر کے ساتھ جاتا ہے، کوئی استاد کے ساتھ جاتا ہے، کوئی فیملی کے ساتھ جاتا ہے، کوئی باپ کے ماں کے ساتھ جاتا ہے، صدیق وہ ہے مدینے جا رہے ہیں اور محمد کریم کا ساتھ ہے، مدینے والے نبی کا ساتھ ہے۔ اب صدیق کی تمنا ہے کوئی چیز مجھے ملے تو میں حضور کو پیش کروں۔ صدیق با کہتے ہیں میں نے کافی تلاش کیا، تو جب میں نے کافی سارا تلاش کیا نا، تو مجھے ایک چروایا ملا جس کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا۔ میں بھاگ کے گیا اس کے پاس، میں نے کہا صاحب دودھ چاہیے، ایک بکری کا دودھ تو نکال کے دے دے۔ تو اس نے کہا بھی چاہیے دودھ، نہ وہ صدیق کو جانتے تھے نہ صدیق اس کو جانتے تھے، چروائے کو۔ اس نے کہا بھی
دودھ میں مفت نہیں دوں گا، 4 درہم اس کی قیمت ہے۔ فرمایا پیسے تو مانگ جتنے مانگتا ہے، ہم نے رعایت تھوڑی مانگی ہے، بس تو ایسے کر دودھ دے دے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ جب اس وہ راضی ہوا تو ابوبکر پاک کہتے ہیں مجھے یہ بتا یہیں کہیں کوئی کنواں بھی ہے پانی والا؟ اس نے کہا وہ کنواں ہے، اتنے میل سفر ہے۔ فرمایا میل کس نے پوچھے ہیں؟ اتنے میل سفر ہے۔ فرمایا میل سفر کس نے پوچھے ہیں؟ تو بتا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا فلاں جگہ پہ ہے۔ صدیق وہ پیالہ جس میں وہ دودھ لینا چاہتے تھے، پیالہ اٹھا کے بھاگتے ہیں کنویں کے پاس گئے، وہاں پر گئے، آپ نے پیالے کو دھویا اہتمام کے ساتھ، پانی بھرا، واپس آ گئے۔ اب یقین جانیے جب میں نے روایت پڑھی نا تو ایک عجیب کیفیت کا سماح بن جاتا ہے۔ کیسے؟ جب پیالے میں پانی بھر کے آئے نا، آ کر کہتے ہیں یار تو ایسا کر انہی ہاتھوں سے دودھ نہ نکال، پہلے اس پانی سے ہاتھ بھی دھو لے، بکری کے تھن بھی دھو لے۔ اب حضور کی عدم موجودگی میں اتنا اہتمام کر رہے ہیں، بکری کے تھنوں کو بھی تو صاف کر لے دھو لے، اور اپنے ہاتھ بھی صاف کر لے دھو لے، ایسے انہی ہاتھوں کے ساتھ دودھ نہ نکال۔ وہ کہنے لگا واہ واہ، لینا پینا دودھ ہے اور اتنی بڑی نفاست، اتنا نفیس آدمی۔ صدیق کہتے ہیں میں کوئی نفیس نہیں ہوں، جس کے لیے میں نے دودھ لے کے جانا ہے نا وہ رب کے نبی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ نے اس پیارے نبی کو ان چیزوں سے پاک فرما رکھا ہے۔ میرے حضور بڑی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، بڑی پاکی کا صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ میرے حضور بڑے نفیس ہیں۔ اب نبی کے غلاموں کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے یہ کہا نبی تو اتنا بڑا نفیس ہے، صدیق کہتے ہیں میں بدکار پرانا عاشق، میں بدکار پرانا عاشق۔ فرمایا میں کیا ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا۔ اور فرید کہتے ہیں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، فرید کہنے لگے، حضرت ابوبکر کہنے لگے، کہا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں، تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں، ہن درد کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، میں خوش وسطہ وچ ملک عرب۔ کہا میں اتنا نفیس کیا ہوں، میرے حضور بڑے نفیس ہیں، یہ سارا اہتمام میرے حضور کے لیے، میں تو ان کا نوکر ہوں نا، میری تو کوئی چاہت ہی نہیں ہے نا، ہم سب کچھ کرتے ہیں حضور کو راضی کرنے کے لیے۔ اب نبی کے غلاموں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو ایسا کر دودھ خود نکال لے، دودھ خود نکال لے۔ صدیق نے دودھ نکالا۔ اب اگلی بات کمال کی ہے، صدیق پاک نے جب بکری کا دودھ نکالا نا، دودھ نکال کر سیدھا چل کے حضور کے پاس نہیں آتے، پیالہ بھرا دودھ سے پھر بھاگتے ہیں کنویں کی طرف۔ جب دوبارہ کنویں کی طرف گئے، پھر اب تو ماشاءاللہ سے کافی سہولت ہے، فریج ہے نا، لیکن پہلے لوگ کیسے کرتے ہیں؟ اگر دودھ ٹھنڈا کرنا ہوتا، دودھ والا برتن کسی بڑے برتن میں پانی بھر کے اس میں رکھ دیتے۔ صدیق پیالہ لے کر گئے، کنویں کے پاس چلے گئے، ڈول کے ساتھ پانی نکالا، اور اس ڈول کے اندر وہ جو پیالہ دودھ والا تھا نا، اس میں دودھ کا پیالہ رکھتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب اتنا اہتمام کس کے لیے؟ نبی آخر الزمان کے لیے اہتمام۔ دودھ کے پیالے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جب دودھ ٹھنڈا ہوا صدیق پیالہ اٹھاتے ہیں، خرامہ خرامہ، دھیمے دھیمے، آہستہ آہستہ، محبت کے ساتھ پیالے کو پکڑا ہوا ہے، چلتے 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 حضور کے پاس آئے۔ جب صدیق نے دور سے آ کے دیکھا کہ حضور استراحت فرما رہے ہیں، حضور کو نیند آئے، صدیق دل میں سوچتے ہیں کیا پتا میرا پیالہ میں لے کر جاؤں، حضور نیند فرما رہے ہیں تو دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا۔ جب صدیق قریب پہنچے تو میرے حضور نے، آپ نے اپنی مبارک آنکھ کھولی، فرمایا صدیق اتنا اہتمام، فرمایا اتنا اہتمام، یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں قربان، میرے آقا نے دودھ کو قبول فرمایا۔ کہتے ہیں جب حضور نے دودھ قبول فرمایا، عشق کا کمال ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے حضور نے جب وہ ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ اپنے پینا شروع کیا، نوش فرمانا شروع کر دیا، جب حضور نے پہلا گھونٹ بھرا نا، ابو بکر کہتے ہیں جب حضور کے حلق سے میں دیکھ رہا تھا، دودھ کا پہلا گھونٹ گزرا نا، میری چشمان سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں نے جتنی محنت کی ہے کریم آقا نے وہ قبول فرما لیا ہے۔ ابو درداء تو نے پوچھا کہ خوشی کا دن بتا، خوشی کا دن بتا،
پھر کام کروں گا۔ ابو بکر کہتے ہیں اے ابو دردہ، وہ خوشی کا دن میری زندگی کا بڑا حسین دن تھا، میں نے اتنا اہتمام کیا، آقا نے میرے سارے اہتمام کو قبول فرما لیا۔